یہ ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے. 10 سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس رات معراج میں مجھے اوپر لے جایا گیا تو وہاں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے اوپر سے ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے. معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائے اعلیٰ کی سیر کرائی گئی. جنت اور جہنم کے بھی نظارے دکھائے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے چہرے اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. تو میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی آبروؤں پر حملے کیا کرتے تھے. تو ان کا یہ انجام ہو رہا ہے کہ اپنے چہروں کو اپنے ہی ناخنوں سے نوچ رہے ہیں. یہ حدیث ہے جس میں غیبت کی کا انجام بد بتایا گیا ہے. گفتگو چل رہی تھی اس بات پر کہ انسان کی زبان یہ انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی گفتگو تھی. اتفاق سے جو کتاب میں پڑھا کرتا ہوں آج جب آنے لگا تو دیکھا تو موجود نہیں تھی، شاید یہیں رہ گئی ہو، وہ لا نہیں سکا تھا. تو یہ کتاب سامنے ہاتھ آ گئی. یہ اتنی موٹی کتاب ہے حضرت امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی، جو بڑے درجے کے محدثین میں سے گزرے ہیں. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ ساری کی ساری زبان کے استعمال سے متعلق ہے کہ زبان کے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں اور زبان کے صحیح استعمال کا کیا ادب ہوتا ہے. اس کے بارے میں احادیث اور صحابہ و تابعین کے آثار انہوں نے اس کتاب میں جمع کیے. اندازہ کر لیجیے اتنی موٹی کتاب ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شریعت میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو زبان پر قابو رکھنے کی کتنی اہمیت دی ہے اور کتنا اس کا اہتمام فرمایا ہے کہ اتنی حدیثیں جمع ہو گئی. یعنی پوری پڑھنے کے لیے بھی اگر آدمی عربی جانتا ہو تو ہفتہ بھر چاہیے تب پڑھ سکے گا پوری کتاب. اسی میں یہ حدیث بھی منقول ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. تو ان میں زبان کے گناہوں میں بدترین سب سے زیادہ خطرناک گناہ ہیں 2. یعنی 2 ایسے خطرناک اس معنی میں کہ جس میں ابتلا بہت ہے، لوگ مبتلا بہت ہیں اور اس کی قباحت و شناخت دل سے نکلی ہوئی ہے. جھوٹ کو لوگ اگر بولتا بھی ہے تو کم از کم سمجھتا ہے کہ بھئی یہ مجھ سے غلطی ہوئی. لیکن یہ 2 خطرناک گناہ ایسے ہیں کہ جن میں ابتلا ہے. کوئی مجلس مشکل سے خالی ہوتی ہے جس میں یہ 2 گناہ نہیں ہوتے. ایک غیبت اور ایک چغلی، جس کو حدیث میں نمیمہ کہا گیا. تو اس کا بیان پچھلی مرتبہ بھی میں نے تھوڑا سا عرض کیا تھا. لیکن کیونکہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو مختلف طریقوں سے اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا تو وہ ساری باتیں ذہن میں آنی چاہیے تاکہ کم از کم ایک مرتبہ اس کی شناخت اور قباحت دل میں بیٹھے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اس شناخت قباحت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
یہاں تو آپ نے دیکھا اس حدیث میں کہ آخرت میں انجام یہ ہے کہ اپنے چہرے نوچ رہے، اللہ بچائے۔ اور ایک روایت میں جہاں تک آیا ہے، روایت بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ اللہ بچائے زنا کے گناہ سے بھی بدتر ہے، یہ فرمایا۔ اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر خدا نہ کرے کوئی شخص بدکاری میں مبتلا ہو جائے تو جب کبھی ندامت ہو، شرمندگی ہو، توبہ کر لے گا تو انشاءاللہ معاف ہو جائے گا، لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جس کا حق ہے، جس کی بے آبروئی کی گئی ہے، وہ معاف نہ کرے، اتنا خطرناک۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا، ایک حدیث میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ جو لوگ غیبت کرنے والے ہوں گے، بڑے اچھے اعمال کر کے گئے بظاہر دنیا میں، نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور عبادتیں کی اور بڑے بڑے اچھے اچھے نیک نیک عمل کیے، تو جب پل صراط کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے، آپ جانتے ہیں کہ پل صراط ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے، ہر انسان کو گزرنا ہے، اور وہی جگہ ہے کہ جہاں جو شخص جنتی ہے وہ اس پل کو پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گا، اور اللہ بچائے جس کو جہنم میں جانا ہے تو اسی پل سے اس کو کھینچ لیا جائے گا، جہنم میں گر جائے گا۔ تو ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جو آدمی کے لوگ غیبت کرتے تھے ان کو پل کے اوپر روک لیا جائے گا کہ آگے نہیں تم بڑھ سکتے، پار نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس غیبت کا کفارہ نہ کر دو، یعنی جن کی غیبت کی گئی ہے ان سے معافی نہ مانگ لو اور وہ تمہیں کو معاف نہ کر دیں، اس وقت تک جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتے۔ بڑے عبادتیں کر کے گیا، ریاضتیں کر کے گیا، مجاہدے کر کے گیا، نفلیں پڑھی، اوراد کیے، سب کچھ کیا، لیکن وہاں کھڑا ہے رکا ہوا جب تک کہ آگے نہ ہو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ربا سود جو ہے وہ اتنی خراب، اتنا زبردست گناہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ربا اتنا زبردست گناہ ہے کہ اس کے اندر بے شمار خرابیاں ہیں اور بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے، اور اس کا ادنا گناہ ایسا ہے جیسے کہ الیاذ باللہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اللہ بچائے، سود کے اوپر اتنا زبردست وعید جو دنیا میں اور کسی گناہ کے اوپر ایسی وعید نہیں آئی ہوگی، تو ایسا ہے سود کا گناہ۔ پھر اس کے بعد سنیے کہ اگلا جملہ یہ فرمایا کہ اور سب سے بدترین سود خواری یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی آبرو پر حملہ کرے۔ سود ماں کے ساتھ بدکاری جیسے گھناؤنے جرم کے برابر ہے، اور سب سے بدترین اس میں یہ عمل ہے کہ دوسرے کی آبرو کے اوپر حملہ کرے۔ اختصاص وعید بیان فرمائے۔ اللہ، ایک روایت میں ہے کہ دو خاتون تھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو انہوں نے روزہ رکھ لیا، روزے تھے۔ اب روزے کی حالت میں بیٹھ گئے دونوں مل کے، اور روزہ تو رکھا ہوا تھا ہی، وقت گزاری کا کوئی مشغلہ نہیں تھا، دونوں نے بیٹھ کے اپنا بات چیت شروع کر دی، اور بات چیت کے نتیجے میں وہ غیبت تک نوبت پہنچ گئی۔ کسی کا ذکر شروع ہوا، اس کی غیبت شروع ہو گئی۔ خیر وہ کچھ دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، یہ دو عورتیں تھیں، وہ انہوں نے روزہ رکھا تھا اور اب ان کی حالت غیر ہو گئی ہے، پیاس سے ان کا جان لبوں پر آ رہی ہے، بری حالت ہے اور مرنے کے قریب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بدرے وہی شاید علم ہو گیا ہوگا، آپ نے کہا ان کو میرے پاس لے آؤ۔
کسی طرح لایا گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، تو دیکھا تو واقعتاً وہ پیاس سے بالکل لبے دم آئی ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ ایک بڑا سا پیالہ لے کے آؤ. تو پیالہ لایا گیا. تو جب پیالہ سامنے رکھا گیا تو آپ نے ایک خاتون سے کہا کہ تم اس پیالے میں قے کرو. تو اس کا منہ نیچے کر کے اس نے قے کرنی شروع کی تو اندر سے پیپ اور خون خارج ہوا. پھر دوسری خاتون سے کہا کہ تم کرو. اس نے بھی قے کی تو اس سے بھی پیپ اور خون خارج ہوا، یہاں تک کہ پیالہ اس سے بھر گیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ خون اور پیپ وہ ہے جو تم نے اپنے بھائی بہنوں کا خون کھایا تھا اور ان کا گوشت کھایا تھا اس روزے کی حالت میں، کہ روزے کی حالت میں جائز کھانے سے تو اجتناب کر لیا اور جو حرام کام تھا دوسرے کے بھائی کا خون پینا یا گوشت کھانا وہ چھوڑا نہیں. اس کے نتیجے میں تمہارے جسم کے اندر یہ چیزیں بھر گئی تھی جس کے نتیجے میں اس حالت کو پہنچ گئی. تو فرمایا کہ آئندہ کبھی غیبت کا ارتکاب نہ کر. یہ اس خاص موقع پر گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صورت مثالی دکھا دی غیبت کی کہ غیبت کا یہ انجام. اللہ، ہم لوگوں کے تو اصل میں ہو گئے ذائقے خراب اور ذوق ہی خراب ہو گیا، حس مٹ گئی. گناہ کا کی شناعت اور قباحت اللہ بچائے دل سے جاتی رہی. جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی حصے سلیم عطا فرماتے ہیں اور ذوق سلیم عطا فرماتے ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ پھر مشاہدہ بھی کرا. ایک بزرگ تھے، تابعین میں سے ہیں، ربعی ان کا نام ہے. وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک مجلس میں پہنچا تو دیکھا کہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، میں بھی بیٹھ گیا. دیکھا باتیں کرتے کرتے تو دیکھا کہ وہ کسی کی غیبت شروع ہو گئی، کسی آدمی کی. تو مجھے برا لگا کہ بھائی دیکھو دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں تو یہ غیبت کرنا جائز نہیں ہے. تو میں اٹھ کے وہاں سے چلا آیا، کیونکہ جب آدمی روک نہ سکے دوسرے کو غیبت کرنے سے تو کم سے کم کام یہ ہے کہ اٹھ کے چلا آیا، اس گفتگو میں شریک نہ ہو. چلا آیا. تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ اب یہ انہوں نے غیبت کا موضوع ختم ہو گیا ہوگا، تو میں دوبارہ پہنچ گیا اس مجلس میں، جا کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہوتی رہی، اس کے بعد پھر غیبت شروع ہو گئی کسی کی. اب کہ جب شروع ہوئی تو میں نے کچھ ہمت کمزور پڑ گئی، اب کہ مجھ سے اٹھا نہ گیا، اور جو بات وہ کر رہے تھے وہی بات میں پہلے سنتا رہا اور پھر نہ صرف سنتا رہا، آگے چل کر کچھ ایک دو جملے میں نے بھی کہہ دیے اسی گفتگو میں غیبت کے کہہ دیا. جب اس مجلس سے اٹھ کے آیا گھر پہنچا تو رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک انتہائی سیاہ فام آدمی ہے اور وہ ایک بڑے سے تشت میں گوشت لے کے آیا میرے پاس. دیکھا تو وہ خنزیر کا گوشت ہے. تو وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کہ کھاؤ یہ خنزیر کا گوشت. میں نے کہا بھائی میں مسلمان آدمی ہوں، میں خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں؟ کہا کہ نہیں کھانا پڑے گا. اور اس نے پھر لے کر گوشت کے ٹکڑے اور زبردستی میرے منہ میں ٹھوسنے شروع کیے. اب میں منع کر رہا ہوں اور وہ ٹھوستا جا رہا ہے، میں منع کر رہا ہوں وہ ٹھوستا جا رہا ہے، یہاں تک کہ میرا جو مجھے مکھلی آنے لگی، قے آنے لگی اور وہ ٹھوستا جا رہا ہے. اسی حالت میں جبکہ میں شدید اذیت کا شکار تھا کہ وہ ٹھوستا جا رہا تھا، مجھے قے آ رہی تھی، اسی حالت میں میری آنکھ کھل گئی. تو کہتے ہیں کہ جب آنکھ کھلی تو اس کے بعد کھانے بیٹھا کھانا، تو وہ جو گوشت کی کا انتہائی خطرناک ذائقہ تھا خراب، وہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا. اور فرماتے ہیں کہ 30 دن تک جو کوئی کھانا کھاتا تھا ہر کھانے میں اس خنزیر کے گوشت کی بدترین ذائقہ میرے کھانے میں شامل ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کی طرف
متنبع فرمایا کہ ایک ذرا سی دیر بیٹھ کر جو میں نے بات کر لی تھی غیبت کی، اس کا برا ذائقہ میں 30 دن تک محسوس کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بڑی خطرناک بات۔ تو ہماری تو اصل میں حصے، اللہ بچائے، اس ماحول کے خرابی سے حصے خراب ہو گئے، اس واسطے پتہ نہیں چلتا گناہ کا۔ شاید پہلے بھی سنایا تھا میں نے کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی قدس اللہ سرہ فرماتے تھے، جو ہمارے حضرت حکیم الامت کے بڑے خاص اساتذہ میں سے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی جگہ کھانا کھا لیا تھا، اور وہ کھانا جو تھا وہ کچھ مشتبہ سا تھا، حلال حرام ہونے کا کچھ شبہ تھا، تو ایک دو نوالے اس کے کھا لیے تھے۔ تو وہ کیا کھائے؟ تو فرماتے تھے کہ مہینوں تک اس کی ظلمت قلب میں محسوس ہوتی رہی۔ کیا کہ بار بار برے برے خیالات آتے تھے، گناہ کرنے کے داعیے پیدا ہوتے تھے، گناہ کی طرف رغبت ہوتی تھی، یہ ظلمت پیدا ہوتی۔ تو گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کے قلب میں ظلمت پیدا کرتا ہے، اور ظلمت کے نتیجے میں دوسرے گناہ کرنے کی ترغیب ہوتی ہے، اس کی طرف آدمی بڑھنے لگتا ہے، اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اللہ بچائے۔ تو ہم لوگوں کے اللہ تعالیٰ حص درست فرما دے، تو یہ گناہ سارے کے سارے یہ ایسے ہیں کہ بڑی ظلمت کی چیز ہے۔ تو بھائی اتنی خطرناک چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ حصے سلیم عطا فرمائے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو غیبت کا گناہ بڑا عظیم گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ کوئی مجلس مشکل سے خالی جاتی ہے جس میں کہیں نہ کہیں یہ کام نہ ہو جاتا۔ البتہ ایک بات ذرا سمجھ لیجئے کہ تعریف تو میں نے بتا دی تھی غیبت کی، کہ غیبت وہ کام کسی کا بھی پیٹھ پیچھے ذکر کرنا اس طرح کہ جس سے اگر وہ سنے کہ میرا یہ ذکر اس طرح کیا گیا تھا تو اس کو ناگوار ہو، چاہے بات صحیح کی جا رہی ہے لیکن اس کو ناگوار، یہ ہے غیبت۔ لیکن چند مواقع اس سے مستثنا ہو کہ اس میں غیبت کی اجازت ہے۔ شریعت نے ہر چیز کی رعایت رکھی ہے، انسان کی فطرت کی بھی رعایت رکھی ہے، انسان کے جائز ضروریات کا بھی لحاظ رکھا ہے، لہذا غیبت سے چند چیزوں کو مستثنا کر دیا ہے کہ وہ بظاہر ہیں تو غیبت لیکن جائز ہے۔ مثلا کیا؟ سنیے، ایک تو یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی شخص کو کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ، اور اگر دوسرے کو نہ بتایا گیا تو وہ اس کے ہاتھوں کسی نقصان کا شکار ہو جائے۔ اس وقت میں اگر آپ جا کر اس کو بتائیں کہ بھائی ذرا اس آدمی سے ہوشیار رہنا، تو ایسا کرنا جائز۔ اور یہ بات بھی حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی، ہر بات بیان کر کے تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھی ہوئی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہے تھے، ایک صاحب آ رہے تھے حضور کی طرف مجلس میں، پردہ اس وقت تک پردے کے آکام نہیں آئے ہوں گے، وہ آ رہے تھے سامنے سے، ابھی آ کر بیٹھے نہیں تھے، راستے ہی میں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ شخص جو آ رہا ہے نا، یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی، بیس اخو العشیرہ، یہ آدمی جو آ رہا ہے یہ بہت برا آدمی ہے اپنے قبیلے کا۔ خیر میں سمجھ کے بیٹھ گئی کہ بھائی برا آدمی ہے، ذرا ہوشیار رہنا چاہیے۔ جب وہ آ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑی نرم الفاظ میں، نرم انداز میں، جیسے کہ آپ کی عادت تھی، گفتگو فرمائی، یہاں تک کہ وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ پہلے تو آپ نے مجھے بتایا کہ یہ بہت برا آدمی ہے، اور جب آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا تو آپ ان سے بڑی نرمی سے اور میٹھے انداز میں گفتگو کرتے رہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ آدمی بدترین آدمی ہے جس سے لوگ اس کے شر کے خوف سے
جس کو لوگ چھوڑ دیں. کیا مانا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے اس کے اندر فساد ہے، اور اگر اس کے ساتھ معاملہ نرم نہ کیا جائے تو یہ کوئی فتنہ کھڑا کر سکتا ہے، فساد برپا کر سکتا ہے. اس واسطے نبی ماں کا معاملہ جیسے میری عادت ہے اس کے ساتھ کیا. تو علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ یہ پہلے سے جو بتا دیا حضور نے حضرت عائشہ کو کہ یہ برا آدمی، تو یہ بغیر تو غیبت ہوئی. وہ آدمی معلوم نہیں تھا اس کو کہ اس کے پیچھے ہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ برا آدمی ہے، بغیر تو غیبت ہوئی. لیکن غیبت یہ اس لیے جائز ہوئی کہ تاکہ حضرت عائشہ کو متنبہ کر دیا جائے کہ کہیں آئندہ وہ اس کے کسی فساد کا شکار نہ ہو جائے. تو کسی شخص کو دوسرے کی خرابی سے بچانے کے لیے، ظلم سے بچانے کے لیے اگر اس کی کوئی بری بات کہہ دی جائے تو یہ غیبت میں داخل نہیں، یہ جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے. ایک آدمی دیکھا ہے کہ دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جان لینے کی، تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ اس کو بتائے کہ بھائی تمہاری جان خطرے میں ہے، تاکہ وہ اپنا تحفظ کر سکے. تو ایسے موقع پر غیبت جائز ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے جو